نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ جمہوریت کا مبنا تھا برابری، برادری اور آزادی، لیکن جمہوریت عملاً جو شکل ہے اس کی، اس میں یہ تینوں رکن مفقود ہیں۔ نہ برابری ہے حقوق میں، نہ برابری ہے حکومت میں، نہ برابری ہے وسائل میں، کسی چیز میں برابری نہیں ہے، بلکہ ایک اقل قلیل طبقہ وہ اس نظام شیطانی میں آتا ہے سامنے اور اسے مسلط کر دیتے ہیں ایک قاطع بڑی واضح اکثریت کے اوپر۔ مثلا 1 کروڑ افراد کے چنے ہوئے لوگ 21 کروڑ کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ 21 کروڑ نے ان کو نہیں مانا حاکم اپنا، 1 کروڑ نے ان کو رائے دی ہے۔ 1 کروڑ کی رائے کی مدد سے یہ 21 کروڑ کے اوپر آ کر مسلط ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو 1 کروڑ کی انہوں نے رائے حاصل کی ہے، یہ کس طرح سے حاصل کی ہے انہوں نے؟ یہ جو پارٹی جیتی ہے، جو جیتے گی یا جیتتی ہے ہر ملک کے اندر، یہ اپنی مقبولیت کے ووٹ لیتے ہیں، یہ اپنی لیاقت و صلاحیت کے ووٹ لیتے ہیں، لوگ ان کو واقعاً اہل سمجھ کر ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ آرا سازی کی جاتی ہے۔ کس طرح سے کی جاتی ہے کہ یہ جو 1 کروڑ ووٹ انہوں نے لیے ہیں، جس وجہ سے جواز پیدا کر لیا ہے، ملک و مملکت و قوم و دین و اکثریت سب کے اوپر مسلط ہو جائیں، ایک خالص جھوٹ، کذب اور غلط بیانی پر مبنی تبلیغاتی مشن کے ذریعے سے، اشتہاری مہم کے ذریعے سے انہوں نے یہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یعنی مفلوج کیا ہے انہوں نے عوام کے ذہن کو، عوام کو سوچنے سے محروم کیا ہے، سوچنے کی صلاحیت ان سے چھین لی ہے۔ ایسی بمبارمنٹ کی ہے انہوں نے عوام کے اوپر، ایسی انہوں نے مسلط کی ہے، اپنی رائے ٹھونسی ہے عوام کی رائے کے اوپر کہ اس میں ذرا برابر عوام کو موقع ہی نہیں ملا کہ سوچیں کیا کر رہے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، ہتھ کنڈوں کے ذریعے، ہر طرح سے انہوں نے ملیا میٹ کر کے عوام کو پھر ان سے یہ رائے انہوں نے حاصل کی ہے۔ دوسرا، مثلا جمہور کی رائے سے حکومت بننی ہے۔ اب جمہور کس طرح سے جمہوریت سے جمہوریت ختم کر رہے ہیں؟ جمہوریت یعنی اکثریت، جمہوریت یعنی جمہور کی رائے، جمہور یعنی آزادی، جمہور یعنی برابری۔ یہ جمہوریت کی تعریف میں، ڈیفینیشن میں یہ کہا، لیکن عملاً زمین پہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تبلیغاتی الغار، ہراس اور خوف و ہراس کے ذریعے سے لوگوں سے ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں باقی دنیا میں بھی، پاکستان کے اندر بھی، کراچی سے لے کر آگے خیبر پختونخوا تک، افغانستان سرحد تک، کس طرح سے لوگوں سے یہ ووٹ، یہ لوگ جو آ کے ووٹ دیتے ہیں، کس طرح سے ووٹ دیتے ہیں۔ اگر یہ ووٹ نہ دیں، ان کے حلقے میں رہنے والے ان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، مافیا کے ذریعے سے ووٹ لیتے ہیں، ان کے اوپر مسلط، اور رکھتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ووٹ نہ دو گے تو ہم آپ کا کیا حشر کریں گے، اور کرتے ہیں وہ حشر۔ دوسرا، لالچ، طمع، خریدتے ہیں ووٹ، اور بہت سستا خریدتے ہیں، کہیں کھانا کھلا کے، کہیں بریانی کھلا کے، کہیں پلاؤ کھلا کے، کہیں کوئی ایک سادہ سی چیز، حقیر سی چیز دے کر ان لوگوں سے ووٹ خریدتے ہیں، کہیں وعدے وعید دے کر ووٹ خریدتے ہیں۔ اور ووٹ خرید کر اور ڈرا دھمکا کر یہ اقل قلیل رائے یا جمہور کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور اس کے لیے جو حربے استعمال کرتے ہیں، تمام استحصالی طبقات کو میدان میں اتارتے ہیں، اور ضد جمہوریت عناصر سے جمہوریت کا کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ ضد جمہوریت کون لوگ ہیں؟ یعنی جو جمہور کو حق ہی نہیں دیتے، جو خود جمہور کے خدا بنے ہوئے ہیں، جیسے مخدوم، جیسے پیر،
جیسے نواب، جیسے سردار، جیسے جاگیردار، جمہوریت پیدا ہی ان کے خاتمے کے لیے ہوئی تھی۔ عوام ان کی نابودی کے لیے عوام کی حاکمیت کا نعرہ لگایا تھا کہ کوئی نواب نہ ہو، کوئی سردار نہ ہو، کوئی پیر نہ ہو، کوئی پیرزادہ نہ ہو، کوئی جاگیردار نہ ہو۔ ان نوابوں کے خاتمے کے لیے عوام کی حاکمیت کا تصور پیش کیا گیا تھا، اور آج عوام ان کے سامنے جانوروں کی طرح جکڑے ہوئے ہیں ان نوابوں کو چننے کے لیے، انہی سرداروں کو چننے کے لیے۔ یہ جمہوریت ہے، یہ کہ جس نظام کے لیے، خاتمے کے لیے جمہوریت کو ڈیزائن کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا اور نعرے لگائے گئے تھے کہ اب نوابی اور سرداری اور ملائیت اور پیری اور ان کی سلطانی ختم ہونے والی ہے، جمہور کی سلطانی کا وقت آ رہا ہے۔ اب جمہور کو ان کی صفوں میں، جمہور کو ان کے سامنے ذلیل ہوتا ہوا دیکھیں، جمہور کے خریدار اور جس کے پاس طاقت ہے دولت کی، ثروت کی، اب وہ ثروت سے جمہور خریدتا ہے، پھر وہ جمہور اس ثروت مند کو حکومت تک پہنچاتے ہیں، ہر ایک اپنی طاقت استعمال کر کے جمہور کے اوپر، اور جمہور سے ان کے توسط سے، مثلا اگر اس کے پاس میڈیا طاقت ہے، میڈیا کی طاقت استعمال کر کے جمہور کو اپنا ہم نوا بناتا ہے۔ ثروت کی طاقت ہے، خریدتا ہے، اسلحے کی طاقت ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے جمہور کی، جمہور کو ہراساں کر کے، خوفزدہ کر کے، اور ملا اور پیر یہ کیا کرتا ہے؟ دھوکہ دے کے، تزویر، یہ تزویر کے ذریعے سے۔ اصل میں جمہوریت کے پیچھے جو 3 بھوت ہیں، جو 3 دیو ہیں، یہ مثلث وہ کون سے ہیں؟ زر، ثروت، دولت، زر، زور اور تزویر۔ اسلحے کی طاقت، پیسے کی طاقت، اور فریب، جھوٹ اور دھوکے کی طاقت۔ تزویر کون کر رہا ہے؟ دھوکہ، لوگوں کو فرغلا رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو فریب دے رہا ہے، ظاہر کچھ کر کے اور باطن کے اندر کچھ ہے۔ پیر کا کیا کام ہے جمہوریت کے اندر سے؟ جمہوریت ہے ہی پیر کے خلاف۔ یعنی پیر کون ہے؟ جس نے سب کو اپنا غلام، اپنا حیوان، اپنا مال بنایا ہوا ہے، نہ اپنا تابع فرمان ہے۔ مرید پیر کے تابع نہیں ہوتا، مرید پیر کے اموال و اشیاء میں سے ایک شے ہوتی ہے جس کی کوئی شخصیت و حیثیت نہیں ہے، جو انسانیت کے مقام سے گرا کے انسان کو رکھتا ہے۔ ملا جو دین کا جھانسا لے کر مقدسات دین میدان میں لے کر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان الیکشن کے اندر تزویراتی طبقہ کتنا کودا ہے، تزویراتی حزبیں کتنی بنی ہیں، کتنے مقدسات دین بیچ میں لے کر آئے ہیں۔ لوگوں، دین تمہارا ختم ہو جائے گا، ختم نبوت کا خاتمہ ہو جائے گا اگر ہمیں ووٹ نہ دیا، صحابہ ملیا میٹ ہو جائیں گے اگر ہمیں ووٹ نہ دیا، اہل بیت کو کوئی نہیں مانے گا روئے زمین پر اگر ہمیں ووٹ نہ دیا۔ وہ یہ تزویر ہے۔ یہ پس زر، ثروت مند، جاگیردار، نواب، لینڈ لارڈ، صنعت کار، سرمایہ دار، یہ عوام کو، جمہور کو ان کے چنگل میں ہیں۔ زور، طاقت، اسلحہ، اس کے چنگل میں ہیں عوام، اور تزویراتی گروہوں کے چنگل میں ہیں عوام۔ یہ تینوں مل کر جمہوریت قائم کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا تھا کہ جمہوریت میں جمہوریت کی نفی ہے، جمہوریت کے اندر جمہوریت خود جمہوریت کو نفی کر رہی ہے۔ جمہوریت کے نام کے اوپر جو ڈھکوسلا ہے، جو ڈھونگ ہے رچایا ہوا، یہ اس کی حقیقت ہے۔ یہ جو اکثریت کا ڈھونگ رچا کر کرتے ہیں، اصل ان کی دلیل کیا ہے، مبنا کیا ہے کہ حکومت طاقت کے پاس ہونی چاہیے۔ یعنی یہ طاقت کو سرچشمہ حکومت سمجھتے ہیں کہ حکومت میں آنے کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت ہے، اور یہ خطرناک نظریہ ہے۔ سب سے زیادہ خوفناک نظریہ یہ ہے کہ طاقت کی حکومت ہو، قوت کی حکومت ہو، قدرت کی حکومت ہو، طاقتور کی حکومت ہو۔ بھلے حکومت کو طاقتور ہونا چاہیے، حاکم طاقتور ہونا چاہیے، حکومت کی پاور ہونی چاہیے،
لیکن پاور کے پاس حکومت نہیں ہونی چاہیے، طاقت کے پاس حکومت نہیں ہونی چاہیے، حکومت کے اختیار میں ساری طاقت ہونی چاہیے۔ حکومت کے اختیار میں ملکی طاقت ہو، عوامی طاقت ہو، پیسے کی طاقت ہو، وہ اگر حکومتوں کے اختیار میں طاقت ہو، حکومتیں اس کو لوگوں کے لیے، ملک کے لیے، مملکت کے لیے استعمال کریں گی۔ لیکن جب طاقتوروں کے پاس حکومتیں آ جائیں، وہ اسے ملک آباد نہیں کرتے، نہ عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ طاقتوروں کے پاس جب حکومتیں آ جائیں، وہ اسے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی طاقت کی تکمیل کے لیے یہ کام کرتے ہیں، وہ اسے اور مزید طاقتور بنتے ہیں اور دوسروں کو اپاہج کر دیتے ہیں، دوسروں کو معیوب و مفلوج بنا دیتے ہیں۔ بس طاقتور کی حکومت کا سب سے خطرناک نظریہ ہے۔ کیوں اکثریت کی حکومت کا جواز کہاں سے ملا ان کو؟ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اسی ایک کہ چونکہ اصل حکومت طاقتور کی ہونی ہے، لہذا جس کے پاس 51 جمہور ہو گئے تو یہ طاقتور ہے۔ وہ سارے چونکہ انہوں نے تھوڑے تھوڑے تقسیم کر لیے ہیں، لہذا طاقت میں نہیں ہے، اکثریت ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ اکثریت طاقت نہیں رکھتی، یہ طاقت رکھتا ہے۔ چونکہ طاقت اس کے ساتھ ہے، پس اس وجہ سے کہتے ہیں یہ حاکمیت کا حق رکھتا ہے، یہ حاکم ہے۔ یہ تو بہت معیوب مبنا ہے کہ طاقت کی بنیاد پر حکومت قائم ہو۔ امامت اس لیے پاکیزہ نظام ہے، اس لیے عالی نظام ہے، اس لیے کامل نظام ہے، اس لیے خوبصورت نظام ہے کہ یہ جتنی قباحتیں ملوکیت میں ہیں اور آمریت میں ہیں اور جمہوریت میں ہیں اور سارے نظاموں میں، اس میں سے ایک بھی امامت کے نظام کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے جو محاسن ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، وہ الگ بات ہے، اس کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ امامت و جمہوریت کی بات ہے، جمہوریت جس کو نیلم پری بنا کر پیش کیا تھا اس کے بنانے والوں نے، وہ بندر سے معلوم ہوا کہ نا ایک خوفناک بھوت ہے در حقیقت یہ، اور بہت خوفناک نظریہ، جس کے تحت ہمیشہ یہ 3 طبقے، اہل زر، اہل زور اور اہل تزویر، ہمیشہ حکومت میں آئے ہیں۔ آپ پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں، پہلے جتنے انتخابات ہوئے 1970 سے لے کر ابھی تک، سب میں ایک ہی طبقہ جیتا ہے یا 3 طبقے جیتے ہیں، زور، زر اور تزویر، اور آئندہ 1000 سال بھی انتخابات ہوتے رہیں یہی جیتیں گے، زور، زر اور تزویر۔ اس میں نہ عوام جیتیں گے، نہ عوام کے نمائندے حاکم بنیں گے، اور نہ عوام کبھی سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ عوام کے لیے فقط ایک ہی نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور وہ ہے امامت کا نظام۔ جب تک اس کے دامن میں نہیں آتے، اس کی پناہ میں نہیں آتے، اس لیے قرآن کریم میں، اور یہ جتنے بھی معتقدین امامت ہے جو تضاد کا شکار ہیں اور امامت زبانوں پہ لے کے اور دلوں میں جمہوریت لے کے گھوم رہے ہیں، منہ میں رام رام اور بغل میں کچھ اور دبائے ہوئے ہیں، گسالے کے ساتھ کھڑے ہو کر موسیٰ کے اوپر صلواتیں پڑھ رہے ہیں، یہ در حقیقت متوجہ نہیں ہیں کہ آخر الزمان میں جمہوریت کے ظہور کا وعدہ نہیں دیا ہوا، امامت کے ظہور کا وعدہ دیا ہوا ہے۔ امامت کے منتظر ہیں لوگ، نہ جمہوریت کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی جس حالت میں بیٹھ کر جس کا انتظار کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت میں بیٹھے ہوئے ہو یہ نامناسب حالت ہے، جس کی انتظار میں ہو وہ اصل نظام ہے تمہارا۔ جب وہ اصل ہے جس کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو تو اٹھو، بسم اللہ کرو، شروع کرو، اسی نظام کے لیے سفر شروع کرو، حرکت شروع کرو، اس کے لیے زمین کو تیار کرو، اس کے لیے روحوں کی زمین تیار کرو، ذہنوں کی زمین تیار کرو، دلوں کی زمین تیار کرو۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میں